جی السلام علیکم۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے مخالفین کی گفتگو نہ سنیں، میڈیا کی گفتگو نہ سنیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والوں کی زبان جو ہے اس پر توجہ نہ دیں۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور اس پر پچھلے ایک دو دن سے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایسا کیوں کہا۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جب میڈیا کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر تو میڈیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس بیان پر کوئی شور نہیں مچا رہا۔ میں نے تو اپنے صحافی دوستوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پر جو ہے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی شور مچایا ہے، پروگرامز میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ہمیشہ نیٹ پیک کرتی ہیں اور وہ جو ہے اپنی اپنی مرضی کا سچ بولتی ہیں۔ اس میں نہیں چاہتا، میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان کیوں دیا اور جو ہے میڈیا کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی طرح کی شکایات کیوں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جو ٹریڈیشنل ٹو پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اس میں ہمیشہ جو میں نے بھی اس دور کو دیکھا ہے، جو میرے سینئرز ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے، ہمیشہ سے یہ ڈسٹنکشن تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ ایک طرح سے ان فرینڈلی تھی میڈیا کی طرف، اور انہیں بہت سخت تشویش ہوتی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی بری خبر نہیں چھپنی چاہیے اور ہمارا امیج بہت اچھا رہنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو ہے آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ جس میں نواز شریف صاحب نے اپنے دوسرے دور حکومت میں نجم سیٹھی صاحب کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا تھا اور ان پر تشدد کیا گیا تھا اور وہ بہت بڑا ایشو بنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحافیوں پر جو ہے وہ مختلف اوقات میں ان کی حکومت کے دوران ان کی مرضی سے مقدمات بنائے گئے، ان کو ہراس کیا گیا۔ ابھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لانا چاہ رہی ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان الیکٹرانک کرائمز اتھارٹی بل ہے، پیکا کے نام سے، جو مسلم لیگ نون کے یہ تیسرے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا، جس میں ان کو پاناما کیس میں بہت تشویش تھی کہ جی ہمارے بارے میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہمیں جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور پیمرا کو یوز کر کے اور دوسری چیزیں یوز کر کے بھی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش اس وقت کی گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب جب پی ٹی آئی کا دور آیا ہے تو پی ٹی آئی نے اس معاملے کو اتنا زیادہ بڑھا دیا اور اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر دیا، اور میڈیا کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا ہے کہ لوگوں کو اب شاید ڈکٹیٹرز اور جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ بہتر لگنا شروع ہو گئی ہے کہ اتنے برے حالات تو شاید اس حکومت میں بھی نہیں تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں میں جو سول ملٹری کانفلکٹ ہوتا تھا اس میں کسی نہ کسی طرف سے میڈیا کو تھوڑا سا روم مل جاتا تھا اس کانفلکٹ کی وجہ سے۔ اس دفعہ کیونکہ ہمیں بار بار ہائیبرڈ حکومت اور ایک پیج پہ ہونے کے دعوے سنائی دیتے ہیں، تو میڈیا بیسیکلی دونوں طرف سے سکویز ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی دباؤ ڈالا ہے، حکومت نے بھی دباؤ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے بالکل جاں بلب ہے اس وقت پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، اور اب وہی کچھ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس تمام عرصے میں عمران خان صاحب کے سیاست میں یا حکومت میں آنے سے پہلے یا ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ ٹالرنٹ ہے ٹورڈز میڈیا۔ مطلب اکا دکا واقعات ہوتے تھے ان کی حکومت میں، جیسے جس زمانے میں زرداری صاحب صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اس زمانے میں جیو کے انہوں نے اشتہار بند کر دیے تھے کیونکہ جیو جو ہے وہ بڑا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بڑے پروگرام کرتے تھے، شاید مسعود صاحب بڑے تاریخیں دیتے تھے، تو جیو کے اشتہار انہوں نے بند کر دیے تھے۔ اے آر وائی کا کافی عرصہ بائیکاٹ کیے رکھا، کچھ عرصہ سما کا بھی بائیکاٹ کیے رکھا۔ سو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، لیکن جنرلی وہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کا بڑا کریڈٹ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے کہ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ میڈیا کے ساتھ آپ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے اور میڈیا کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اور وہ ظاہر ہے اس حوالے سے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں
मीडिया का जो रोल होता है उसको उस तरह से देखती थी। बड़ी हद तक वो पोस्चर जो है वो पीपल्स पार्टी का बरकरार रहा, इवन जरदारी साहब के दौर में भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उस तरह से रिएक्ट नहीं किया पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम लीग नून करती थी, या अब पीटीआई कर रही है, जैसे मैंने कहा उससे कहीं आगे बढ़कर। अब पिछले कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी मीडिया के हवाले से एक जारहाना टेंडेंसी जो है वो नजर आ रही है। और उसमें आप देखें तो पीपल्स पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है वो बड़ा एक्टिव हो गया है। वो सहाफ़ियों के हवाले से आपको ट्वीट्स करते नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स करते नज़र आते हैं। जो इनका पार्टी रैंक एंड फाइल है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, वो बार-बार ये कहते हैं कि जी देखें हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा, तकरीबन उसी तरह की शिकायत वो करते हैं जो पीटीआई आपको करती नज़र आती है। तो मुझे उसकी सिर्फ एक वजह समझ में आती है कि उन्होंने ये सबक पीटीआई से सीखा है। उनको लगता है कि पीटीआई ने बड़ा सक्सेसफुली इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया है कि एक सोशल मीडिया का तूफान आप खड़ा करें, ज़रा सी कोई बात हो तो आप उस पर शोर मचाएँ और आप ये कहें कि नहीं, नहीं ये सब मीडिया का कसूर है, और परफॉर्मेंस की कमी को आप पीआर से पूरा करने की कोशिश करें और प्रोपेगेंडा से पूरा करने की कोशिश करें। अब जब पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लीडर जो हैं वो जब कोई सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं और वो ये बताते हैं कि जी देखें ये सड़क हमने कितनी अच्छी बना दी है, या ये इस जगह पे हमने लाइटें लगा दी हैं और बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ और इस हवाले से मैंने जो है वो 1-2 वीडियोज़ भी की हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत पर सिंध में, और ख़ास तौर पर मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है उस पर, मैं उसका लिंक नीचे कमेंट्स में भी पोस्ट कर दूँगा अगर आप उन वीडियोज़ को तफ़सील में देखना चाहें। तो अंदाज़ा यही होता है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में परफ़ॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से उन्हें उस सूबे में जो कुछ करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तो अब जब उनसे ये सवाल होता है, तो फिर ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ती है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो मेरे ख़्याल में इस सूरत में अब बाहर निकल रही है कि मीडिया को टेक ऑन किया जाए और मीडिया को कसूरवार ठहराने की कोशिश की जाए, अपने हामियों को एक जवाज़ फ़राहम किया जाए इस तरह से कि जी देखें ये सारा कुछ तो मीडिया का कसूर है, वो नैरेटिव जो इमरान खान साहब ने सेट कर दिया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन है कि बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के लोगों से जब बात होती है वो भी खफा हैं मीडिया से कि जी देखें ये हमारा जो नैरेटिव है वो उस तरह से नहीं चलाते मीडिया पर जैसे इन्हें चलाना चाहिए। हालांकि जाहिर है अब जो मीडिया के अंदर पोलराइजेशन है वो भी सबके सामने है। एक फैक्शन वो है जो पूरी तरह से उनका नैरेटिव चला रहा है, एक वो है जो नहीं चला रहा और उनके मुखालिफ चल रहा है, लेकिन उनका नैरेटिव मौजूद है मीडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो भी अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो एक दिन किसी जगह गुफ्तगू करते हुए मैंने ये कहा कि ये तमाम जमातें शायद एक दूसरे के भले खिलाफ हों, लेकिन हुकूमती जमात, ऑपोज़िशन की जमातें, मज़हबी जमातें, आप किसी से गुफ्तगू करें, एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि मीडिया जो है वो बहुत बड़ा मुजरिम है और उसका बहुत ज़्यादा कसूर है। अब अगर आप उसका एनालिसिस करें, तो उसकी सिर्फ़ एक बुनियादी वजह है इतने सालों में जो मुझे समझ आई है। और अब तो ख़ैर ट्रंप के दौर में हमने अमेरिका में भी यही देखा कि ट्रंप ने मीडिया को जो है फ़ेक न्यूज़ की गर्दान करके बार-बार एक ख़ास तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की, ताकि जब मीडिया उससे सवाल करे, तो वो अपने हामियों को कह सके कि ये मीडिया का कसूर है, ये मेरा कसूर नहीं है। ये एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है, ये एक ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, ना बिलावल भुट्टो का, ना पीटीआई का, ना किसी और का जब वो ये करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, कोई भी जमात जब हुकूमत में आती है, और हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, पीटीआई जो है वो सेंटर में हुकूमत में है, तो हुकूमत में रहने वाली जमात की ये कोशिश होती है कि मीडिया जो है वो हमारा लैप डॉग बन के रहे।
جبکہ جو اپوزیشن میں جماعت ہوتی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میڈیا ہمارا اٹیک ڈاگ بن جائے، وہ ہمارے مخالفین پر حملہ کرے۔ میڈیا کا بنیادی رول نہ کسی کا لیپ ڈاگ بننا ہے، نہ کسی کا واچ ڈاگ بننا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد اور بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک واچ ڈاگ بننا ہے سوسائٹی کا۔ ان کا جو بیسک ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو لوگوں سے چھپائی جا رہی ہیں، جو پبلک انٹرسٹ میں ہیں، جو پبلک گڈ میں ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں، بھلے اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پاپولر نیریٹو کی بجائے کریڈیبل نیریٹو جو ہے اس پر چلیں، کریڈیبلٹی ارن کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ سے لوگ ناراض زیادہ ہوں گے، خوش کم ہوں گے۔ اور اگر حکمران آپ سے خوش ہونا شروع ہو جائیں تو میڈیا کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سو یہ ایک اس وقت صورتحال ہے میڈیا کی۔ افسوسناک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ابھی اپنی سیاست ایک طرح سے شروع کر رہے ہیں، اقتدار میں نہیں آئے ہیں، وہ بھی اس طرح کے ایک ٹرانس میں چلے گئے ہیں۔ اور مجھے کوئی اس حوالے سے خوش گمانی نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اب اقتدار میں آ گئی کسی وقت میں تو یہ بھی میڈیا کے ساتھ وہی کریں گے جو اس سے پہلے والی جماعتیں کرتی رہی ہیں۔ چند روز پہلے بلاول صاحب ایک اس میں پہنچے ہوئے تھے دھرنے میں، جو یہ نیا بل جو حکومت لا رہی ہے اس کا جب اس کے خلاف دھرنا دیا صحافیوں نے اسلام آباد میں، تو بلاول صاحب اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جب مطیع اللہ جان پر حملہ کو اغوا کیا گیا تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں گئے۔ اور لیکن میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ تمام سیاستدان جو ہیں جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنی دکان چمکا رہے ہیں، انہیں میڈیا سے یا اس کی آزادی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریمارک ہے یہ انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ انہیں صرف اس قسم کی صحافت چاہیے جس کا انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ وہاں جہاں کوئی صحافی یا میڈیا کا ایک سیکشن ان سے مشکل سوال کرنا شروع ہو جائے، وہاں پر وہ فوراً ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں، اور اس میں کسی جماعت میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے پاکستان میں۔ اور میں اپنے ان تمام صحافی دوستوں سے بڑی ہمدردی رکھتا ہوں جو ایسے ماحول میں ایمانداری سے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے بھی ہم ان ایشوز پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج اتنا ہی، اب سب کا بہت بہت شکریہ۔